ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان سے وسعت اللہ خان صاحب تھے اور انہوں نے جس انداز میں جس طریقے سے پاکستان کی مکمل صورتحال پر, بین الاقوامی صورتحال پر ایک اپنا پورا انالیسس دیا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے یمن اور عرب کے تنازع میں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی موجودہ صورتحال کیسی ہے اور کس حد تک بات آگے بڑھ رہی ہے, چاہے وہ اپ کمنگ الیکشنز ہوں, چاہے وہ اے پی سی کے حوالے سے ہو. باتیں اتنی زیادہ ہیں, سٹوریز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو پک کریں, کس کو چھوڑ دیں, کہاں تک پہنچیں. بینظیر, کیسا آپ کے کچھ کنفیوژن نہیں لگتا ہے کہ نہیں اس سٹوری پہ بات کرنی ہے, نہیں اس سٹوری پہ بات کرنی ہے؟ جی ہاں, مطلب ایک ویک میں اتنی زیادہ سٹوریز ہو جاتی ہیں کہ پرائرٹیز نہیں دے پاتے کہ کون سی سٹوری کو کیا زیادہ پرائرٹی ملنی چاہیے. تو اس لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب کنفیوژن تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تھوڑی سلیکشن آف دی سٹوریز ہمارا کیا ہے, سٹوریز ہے. اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں انہوں نے اگر شروع سے جو دیکھ رہے ہیں, اور بے شک ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے پہلے تھوڑا سا یمن کے متعلق بات کی, پھر ہم نے تھوڑا سا پاکستان کی پالیٹکس پہ اور تھوڑا سا انڈین کی پالیٹکس کے اوپر. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پورے پروگرام میں, وہ یقیناً بے قرار ہو رہے ہوں گے کہ وہ ہمیں کال کریں اور ہم ان سے بات چیت کریں. ضرور ہماری بات چیت ہوگی, ہماری آپس میں ضرور بات چیت ہوگی. لیکن اس وقت ایک اور ٹاپ سٹوری ہمارے پاس ہے جو کہ پاکستان میں سے ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ سمندر پاکستان کے لیے, پاکستان کے لینڈز کے لیے ایک مشکل ترین لمحہ لانے والا ہے, کیونکہ روزانہ 80,000 ایکڑ زمین, سمندر جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور زمین کو نگلتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف ہم بین الاقوامی سرحدوں اور دوسرے ممالک کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے نعرے لگاتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں. لیکن بات پھر وہی بخشو والی ہو گئی کہ ہم اپنا گھر خود ہی خالی کرتے چلے جاتے ہیں. انڈس ڈیلٹا دل ہے پاکستان کا, اور یہ اس وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ ہمارے ساتھ پاکستان سے لائیو ہیں مسعود لوہار صاحب, یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیڈ ہیں سندھ پاکستان کے, اور ان کی ایک ریسرچ ہے انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے کہ کس تیزی سے سمندر آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں کراچی, بدین, ٹھٹھا اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں کو کتنا خطرہ ہے اور کس طریقے سے پانی جو ہے وہ زمین کو نگلتا چلا جا رہا ہے. مسعود لوہار صاحب, خوش آمدید آپ کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں. مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور یہ سٹوری جو آپ سے میری ڈسکس ہوئی تھی اور انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے, کیا صورتحال ہے وہاں پر, یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ آپ بتائیں گے, شیئر کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے کوئی صرف پاکستان کے 3-4 جو کوسٹل ڈسٹرکٹس ہیں ان کو نقصان ہے, بات یہ نہیں ہے. یہ تو اب پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, انہوں نے تو فارمل پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ کٹا اور بدین 30 سالوں میں اور کراچی 60 ایئرز میں ختم ہو جائے گا, سفید مر جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے جو یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. انڈس کا جو ڈیلٹا اور ڈیلٹائیں جو ہوتی ہیں وہ دریاؤں کی مائیں ہوتی ہیں. دریا جہاں پہ سمندر سے ملتے ہیں وہیں سے اس علاقے کے مانسونز کو ریگولیٹ ہوتا ہے اس طرح سے. تو اب پاکستان کے انڈس ڈیلٹا کا جو ڈیگریڈیشن ہے, اب ڈیلٹا صرف 10% رہ گیا ہے کہ مسئلے ختم ہو گئے ہیں. اس کی سلٹ جو چونکہ آپ کو یہ میں یہاں ہائی لائٹ کروں گا کہ 1930 سے پہلے 150 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے سمندر میں ڈاؤن اسٹریم کوپسی وغیرہ جاتا تھا, دریا کا پانی. اس کے بعد 50s میں یہ کم ہو کر جو کہ ہم نے ڈیمز وغیرہ بنا لیے, یہ ہو گیا 80 ملین ایکڑ فیٹ. اب یہ کم ہوتے ہوتے اب جو ہے پاکستان اس کو 10 ملین ایکڑ فیٹ تک کہا ہے کہ جانا چاہیے. لیکن ایکچولی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ 2001-2002 میں
2 ملین ایکڑ فیٹ پانی بھی نہیں گیا. دیر آر ایون ٹائمز کے پانی جاتا ہی نہیں ہے. اب ایک عجیب طرح کی سچویشن ہے ہمارے, بڑی افسوسناک یہ بات ہے, افسوس کی ہے کہ اپسٹریم میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا ایون ہمارے دانشور حضرات ہیں یا ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی جب میٹھا پانی جب سمندر میں جاتا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ نہیں سمجھتے کہ جب میٹھا پانی سمندر میں جاتا ہے ڈیلٹا میں, تو وہ پانی سمندر کے پانی کے ٹیمپریچر میں چینجز لاتا ہے, جس سے بخارات ہوتے ہیں, جس سے مانسون ڈپریشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور اپنا مانسون ہوتا ہے. اب 2010 میں جو ہمارے پاس فلڈ آئی, جس سے پاکستان کا 25% لینڈ ماس جو تھا وہ پانی کے نیچے آ گیا تھا, وہ اس لیے تھا کہ وہ سارے کلاؤڈ برس تھے. اور کلاؤڈ برس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے لیکن پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہوتا, میٹھا پانی اندر نہیں جاتا سمندر میں, تو پھر جب اڑوس پڑوس کے جو باقی جہاں ڈپریشن ڈیولپ ہوتے ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں ہمارے کلائمیٹ ریجن میں, ہماری جو پاکستان کے اندر جو ہے. تو اس وجہ سے کلاؤڈ برس ہوئے, اور یہ 2010 میں اتنی بڑی فلڈ آئی, یا 2011 میں لوور سندھ میں اتنا جو ہے وہ زیادہ ہیوی رینز ہوئی. تو اب جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اگر ٹوٹلی ڈیلٹا ڈیواسٹیٹڈ ہو گیا, ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ انڈس اپنا کورس شفٹ چینج کرے گی, کیونکہ ڈیگریڈیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے اور سمندر اوپر آ رہا ہے. تو 2 طرح کی سچویشن ہے. ایک تو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے مانسون ہمارا ڈیریگولیٹ ہو گیا ہے. 1 مہینے کا کنفرم اب کر رہے ہیں ایگریکلچر کے ماہر کہ پاکستان میں کلائمیٹک چینجز آ گئی ہیں. 1 مہینے کا ہو رہا ہے کہ جو فصل آج سے 1 مہینہ پہلے ہو رہی تھی اب وہ بعد میں ہو رہی ہے. تو دوسرا یہ ہے وہ ہے سوشولوجیکل. سوشولوجیکل یہ ہے کہ کیا آپ یہ جب بھی پانی ڈاؤنسٹریم نہیں جاتا ہے, لوگ ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ مائگریٹ کرتے ہیں اپسٹریم. ابھی سے بہت سارے لوگ ڈسپلیس ایگرو لیبر, ڈسپلیس لینڈ لارڈ جو ہے وہ یہاں سے زمینیں بیچ باچ کے پنجاب میں زمینیں لے رہے ہیں. اب یہاں میر پور کے زمیندار جو ہے انہوں نے لیا میں زمینیں لینا شروع کر دی ہے, مظفر گڑھ میں لینڈ لوگوں نے لینا شروع کر دیا, ملتان میں لینڈ لینا شروع کر دیا. کیا یہ سوشولوجیکل چینجز میں بتا رہا ہوں, کیا اپسٹریم میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا یہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب یہ اتنی ساری مائگریشن لوگوں کی ہوگی اپسٹریم جا کے وہ پنجاب کے شہروں میں یا پنجاب کی لینڈ جو ہے وہ یہاں کی زمیندار رہنا شروع کر دیں گے؟ یہ بڑی عجیب طرح کی ایک امبیلنس کریٹ کرے گی سوشولوجیکل. کیا ایسا نہیں اس وقت جی تو اس کے بارے میں کیا میجرمنٹس لیے جا رہے ہیں ایوان بالا کی طرف سے, اور جو لوگ ہیں جو اس سے انوالو ہیں کیا وہ اس کو سالو کرنے میں انہوں نے کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے یا یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا؟ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تو فارملی یہ اپنی دے دی ہے, اسیسمنٹ دے دی ہے, اور وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اور باقی اداروں سے بھی انہوں نے ادارہ کنسلٹ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ سچویشن ہوگی کہ یہ 2-3 ڈسٹرکٹ ختم ہو جائیں گے. کراچی کا ختم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستان کے صرف 2 پورٹس ہیں ایکٹر, یہ دونوں کراچی میں ہیں. تو آپ اندازہ کریں نا کہ ہم کس طرح کی سچویشن میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے یہ دینے کے بعد تو میرا خیال ہے اب یہ تو بحث ہے ہی نہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو یہ اسکیپٹکس تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں جتنا یہ پولیٹیکلی کریٹ کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پورا پاکستان یہ کنسلٹنٹس, ماہرین, ایگریکلچر کے ماہر, اتنے سارے لوگ, کیا اتنے عرصے کے دوران اتنی کرمنل سائلنس کیوں تھی؟ اس کے لیے نا ایک وہ اردو میں محاورہ ہے کہ فلاں افلاطون ہے, افلاطونی جو ہے وہ انالیسس ہوتے ہیں. بھائی یہ مسئلہ تھا تو مسئلہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں یہ طے کیا گیا کہ اتنا ڈاؤن اسٹریم کوٹلی بیراج پانی جو ہے آپ نے روکے رکھا, نہیں بھیجا, اس کی وجہ سے اتنی ڈیگریڈ ہو گئی ہے. اب یہ ڈیگریڈیشن جو ہے واپس اس کو کورس پہ لانے کے لیے آپ کو پھر جو ہے 15, 20, 30 یا میں بھی 7 سالوں کا ٹائم چاہیے. تو وار بیسس پہ پاکستان کی سینٹ یا پاکستان کی پارلیمنٹ یا ایون پنجاب کے وہ لوگ جو ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پانی نیچے جا رہا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے, وہ اوپر اپسٹریم پنجاب میں یوز کریں گے, ان کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو جائے گا, آپ وہاں
پانی ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے فلڈ آئی اور اس کی فلڈ نے پاکستان کا پورا انڈسٹریل بیلٹ جو ہے پنجاب میں ڈبو دیا. سیالکوٹ سے لے کے چنوٹ ملتان تک سارے جو آپ کی شہر تھے اس کا تعلق نہ تو کالا باغ ڈیم سے نہ تو انڈس ریور سے, اور سارا پانی انڈیا سے اس کی آیا ہے. تو آپ نے پورا کلائمیٹ جو ہے اس کو چینج کر دیا ہے بیکاز آف دا ڈیگریڈیشن آف ڈیلٹا. اور لوگوں کو یہ اگر سمجھ میں نہیں آتی بات تو میں بڑا آسان حل بتاتا ہوں. نائل ڈیلٹا ہے, گوگل پہ جا کے دیکھ لیں کیسی ہے. گنگزی پتہ نہیں کون سی چائنیز ریور ہے اس کا آپ دیکھ لیں. مسیسپی کا ڈیلٹا دیکھ لیں. دنیا کی جتنی امیزون کا جو ہے ڈیلٹا آپ دیکھ لیں. پھر آپ اپنا انڈس ڈیلٹا جو ہے گوگل پہ دیکھ لیں, پھر کمپیریزن کر لیں گا آپ نے اپنے ڈیلٹا کے ساتھ کیا کیا ہے. تقریباً یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات کہ پاکستان از انڈس ویلی سویلائزیشن, اور یہ ڈیلٹا جو ہوتی ہے وہ دریاؤں اور مانسون کی ماں ہوتی ہے. اگر ڈیلٹا ڈیگریڈ ہو گیا تو آپ کا پورا ملک خطرے میں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ابھی اپنا ٹائم نہیں ہے تفصیل اس کو گفتگو کی جا سکتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کسی کو آپ آرگیومنٹ کریں جا کے کہ اگر آپ یہ ابھی کوئی نہیں لیں گے تو یہ تو ٹیررزم سے پہلے باقی ساری چیزوں سے پہلے سب سے پہلے خطرناک جو پاکستان کے لیے مسئلہ ہے وہ تو اب یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اور ڈیلٹا کی ڈیگریڈیشن ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ بے نظیر ہیں اب. جی مسعود بھائی, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اتھارٹیز کو لیٹر لکھا گیا ہے انڈس ڈیلٹا کے بارے میں اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کیا اتھارٹی اس بات پہ ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا وہ اپنی عوام کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ اگر, اور اسپیشلی پاکستان کے بارے میں, کیونکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایز اے جیوگرافیکل بھی نقصان ہوگا, تو کیا اتھارٹیز نے آپ کو جواب دیا ہے جو یا جنہوں نے بھی لکھا ہے ان کو لیٹر, ان کو کیا جواب ملا ہے ان کی اتھارٹی سے؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جب پرائم منسٹر کو لکھا گیا ہے کمیٹی نے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسٹڈنگ کمیٹی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے کیا اس پہ رسپانڈ کیا ہے میں اس پہ مجھے پتا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے افلاطونی کنسلٹنٹس اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ بہت شارٹ سائٹڈ قسم کی اینالیسس کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا بتاتے ہیں, وہ ان پہ کیا یہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم تو چونکہ میں نے تو ایک کریک جا کے اندر جا کے ہم نے دیکھا ہے, ہمیں دیکھا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے, تو اچھے سے ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 80 ملین ایکڑ فیٹ پانی اگر ڈیلٹا میں نہیں چھوڑا گیا ود ان 5 ایئرس, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں ڈیزاسٹر اور پاکستان کا ایگریکلچر تباہ ہو جائے گا. ڈیزاسٹر کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فوڈ سیکورٹی ہوگی, فوڈ شارٹیج, فوڈ انسیکیورٹی جو ہے جیسے کہتے ہیں وہ کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ یہ سچویشن ہوگی کہ جیسے اپنا یہ جو 10 ملکوں کا وہ بتا رہے ہیں نا کہ ٹاپ لسٹ پہ ہیں جن میں سب سے پہلے پانی ختم ہو جائے گا, پاکستان اس میں 7 نمبر ہے. بہت بہت شکریہ مسعود بھائی, آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. میں آپ کو آخر میں بس یہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ بہت, ہم نے بچپن میں محاورہ سنا تھا وہ یاد آیا کہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری آنکھیں بند کر لینے سے بلی مجھے نہیں کھائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں اور وہ اس وقت نہیں کر رہے, تو وہ اپنے آپ کو کبوتر کی مثال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کبوتر بنے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈس ڈیلٹا میں کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی تباہی بربادی نہیں ہو سکے گی. لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند کر لینے سے جو ڈیزاسٹر ابھی وہ روک سکتے ہیں, اگر انہیں نہ روکے تو پاکستان میں بہت تباہی آئے گی. بہت بہت شکریہ مسعود بھائی آپ کا. جناب ہمارے تھینک یو مسعود صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے خدا حافظ جی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیڈ سندھ بلوچستان کے مسعود لوہار صاحب تھے, اور انہوں نے جس طریقے سے انڈس ڈیلٹا کی سچویشن پہ کہ پاکستان کو نہ صرف بیرونی خطرات ہیں, اندرونی خطرات ہیں, بلکہ اب جو سرحد ہماری وہ سرحد جو کہ جس طرف سے ہمیں اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی ایشوز آئیں گے, وہ بھی خطرے میں ہے. سمندر آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. معاشی طور پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کس حد تک
مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو دوسروں کے گھروں کی پڑی ہوئی ہے, آپ تمام دنیا میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے سلوشن کے لیے آپ جو ہے وہ بے قرار رہتے ہیں, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے وہ اب عدن ہو گیا, اس سے پہلے دمام تھا پھر عدن ہو گیا, اب یہ جو ہے یمن کی صورتحال ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے وہ بھی جناب رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ صدقہ جاریہ اپنے گھر سے شروع کرو. تو یہاں صدقے کی بات نہیں ہے, لیکن حفاظت پہ انسان پہلے اپنی چار دیواری کو حفاظت دیتا ہے, تبھی وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ دوسروں کو حفاظت مہیا کر سکے. اگر پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اگر وہ اپنی عوام کے بارے میں نہیں سوچتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے, اپنے گھر کو نہیں بچاتے, تو کیا آج جس طرح مسعود بھائی نے بتایا کہ آج 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی اور کو بچا سکیں؟ کیونکہ ہم خود ہی جب ڈوب رہے ہوں گے تو ہم کسی اور کو کیسے بچائیں گے؟ یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تقاضا ہے انسانیت کا بھی, اور آپ کے علم کا بھی, اور آپ کی نالج کا بھی, کہ آپ پہلے اپنے گھر کو بچائیں ڈوبنے سے بھی, اور ہر طرح کی اس کو حفاظت اور اس کے محافظ بنے, تب دوسروں کے بارے میں سوچیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ ہم اپنے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ اور ٹھیک ہو جائے گا, اور دوسرے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ صاحب لے کے کیا آنا ہے, کیا کرنا ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سمری دے دوں کہ ہم نے آج کے پروگرام میں, آج ویکینڈ وتھ اطاعت میں, ہم نے سب سے پہلے آپ کو فارمیٹ بتایا, اس کے بعد ہمارے ساتھ حسرت اللہ خان صاحب تھے, جس میں ہم نے پاکستان کی سیاست پہ بات کی, ان کے کالم بخشو کے حوالے سے ان سے بات چیت کی, اور ان کی رائے جانی, اور آنے والی ابھی کیا سچویشن ہے پاکستان میں وہ اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ مسعود لوہار صاحب, یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیڈ سندھ بلوچستان کے, وہ ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے سٹوری بتائی ہے کہ انڈس ڈیلٹا اس وقت کس حد تک خطرناک ہو چکا ہے. اگر وہ ختم ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ اب تک 6,25,000 ایکڑ زمین جو ہے سمندر آگے بڑھ چکا ہے, کلٹیویشن ختم ہوتی جا رہی ہے, لینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور خوفناک صورتحال یہ ہے کہ یہ 80,000 ایکڑ پر ویک تک یا پر ایئر تک یہ پہنچ رہا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہم ان سٹوریز پہ بات کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ اب ہم کال لائنز کھول دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس میں, اور پھر آپ سے گفتگو ہوگی کہ اس صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں. So see you after the break. Let's have a short break.